بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی يدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العظیم۔ پہلے کی دو صورتوں کا مضمون واضح ہے کہ وہ مکی صورتیں ہیں، لکھا ہوا بھی مکی ہے اور مضمون بھی یہ بتا رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کے اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو اگر مدینے میں نازل ہوتی تو ذالک البیت ہوتا، حاضل کیوں ہوتا؟ مکے میں نازل ہونا خود اس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو دونوں صورتیں مکی ہیں۔ یہ جو سورت ہے سورہ الماعون، اس کے مکی ہونے کے بارے میں اگرچہ دو رائے آ رہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مدنی ہے، اور ان کے مدنی کہنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ منافق ہیں، اور منافق مکے کے اندر نہیں تھے، مدینے کے اندر تھے، اس لیے سمجھا کہ یہ مدنی سورہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مکی ہی سورت ہے، اور اکثریت مفسرین کے اسی طرف گئی ہے، لکھا ہوا بھی ہے مکی۔ اسی سورت کے اندر آخری لفظ جو آ رہا ہے الماعون، اسی سے اس سورت کا نام الماعون ہوا۔ اس کے لفظ کے معنی کیا ہیں وہ انشاءاللہ وہاں جب وہ لفظ آئے گا تو بتاؤں گا۔ اس میں اس سورت کے جو مضمون ہے بہت مختصر سورہ، لیکن اس میں اشارہ کرنا اس بات کی طرف ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر اگر ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہو جو اخلاقی لحاظ سے ان برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، تب ان برائیوں کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور اس کی سزا اور جزا کوئی نہ ہو، ظاہر ہے کہ عقل انسانی اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ جب اس کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ آخرت کا عقیدہ اس کو ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو آخرت پر یقین نہ کریں انہی کے اخلاق اور کردار کی یہ حالت ہوتی ہے جس کی اس میں نشاندہی کی گئی۔ آخرت کا عقیدہ یا یوں کہ یہ دوسرے لفظوں میں دین کے ماننے سے اخلاق سنورتے ہیں، اور دین سے بے تعلق ہونے سے اور آخرت کا یقین نہ کرنے سے آدمی کے اندر اخلاق، اور اخلاق کے اندر خاص طور پر اخلاص جو ہے، اخلاص عمل، وہ تو مفقود ہو جاتا ہے۔ یہ اصل مقصود ہے اس سورت کا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو الدین کو جھٹلاتا ہے؟ الدین سے مراد یہاں، یہ تو میں شاید پہلے بھی کبھی بتایا ہوگا، الدین کے معنی عربی کے اندر بہت آتے ہیں، مختلف معنی ہیں۔ یہاں ان میں سے دو معنی کا امکان ہے، یا تو جزا، اسی معنی میں سورہ فاتحہ کے اندر کہا گیا مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا۔ تو یا تو الدین سے مراد لیا جائے کہ قیامت کا دن، بدلے کا دن، جزا اور سزا کا دن، اور یا پھر اس سے الدین سے مراد دین اسلام لیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین اسلام کی ہو تب بھی آخرت کے لیے، اور آخرت کے لیے ہو تب بھی دین کے واسطے، تو دین کا بڑا اہم عقیدہ ہے، اس لیے دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ترجمے کی بات ہے، اس لیے میں نے ترجمہ نہ کرتے ہوئے الدین کا لفظ رکھا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے الدین کو؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، اور یہ وہی شخص ہے، پس کا لفظ اس لیے لائیں کہ آخرت کا عقیدہ نہ ماننے ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگ ایسی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کے برا ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اور مثلا اس میں سے ایک برائی کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیکھتا ہے، یعنی یتیم تو وہ ہے کہ جس پر ہر ایک کو رحم آنا چاہیے، ترس آنا چاہیے، وہ قابل رحم ہے وہ شخص جو یتیم ہے، لیکن دھکے دے کر نکال لیں۔ اور وہ دھکے دینا بھی کس لیے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر بھی لوگوں کو اکساتا نہیں، یعنی خود بھی نہیں خرچ کرتا، دوسرے کو بھی نہیں کہتا میاں تم ہی کھلا دو۔ یتیم کے ساتھ بھی یہ معاملہ کہ اس کے ساتھ بے رحمی اور شقاوت۔ اس صورت میں اور اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ بھی لکھتے ہیں۔ ابو جہل
ایک لڑکے کا کفیل تھا اور یہ لڑکا جو ولی وہ یتیم تھا، مگر ابو جہل دیتا نہیں تھا اس کو کچھ، اس کی ضرورت کے واسطے کچھ کوئی خیال نہیں کرتا تھا۔ ایک روز وہ اس کے پاس ایسی حالت میں آیا کہ بدن پر اس کے کپڑے بھی ٹھیک نہیں، یعنی بس بمشکل سطر چھپائے ہوئے، اور آ کر اس نے یہ کہا ابو جہل سے کہ میرے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے مجھے کچھ دے دو۔ مال بھی اس کے باپ کا ہے، دینے کو تیار نہیں۔ یہ ہے جس میں آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو آدمی کی اخلاقی حالت ہی ہو جاتی۔ تو ابو جہل نے کوئی توجہ نہیں کی، اپنے خوش گپیوں میں لگا رہا، لیکن اس یتیم کی حالت زار پر بھی اس کو ترس نہیں آیا۔ لیکن سخاوت کی انتہا ہے کہ قریش نے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جو دیکھا تو اس بچے کے ساتھ مزید شرارت کی، اور قریش نے اور اس سے کہا ہم بتائیں تمہیں، تم جاؤ محمد کے پاس اور محمد سفارش کر دیں گے تو ابو جہل دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات مذاق کے لیے، طنز کے لیے کہی تھی، جانتے تھے کہ ابو جہل کا کیا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو ابو جہل ماننے، اس کا تو کوئی خیال ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا قریش کو۔ وہ بچہ نہیں جانتا تھا اس بات کو کہ یہ میری پھپتی کسی جا رہی ہے، میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ بچے نے سمجھا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا وہ بچہ اور جا کر کہا کہ ابو جہل جو ہے میرا کفیل ہے اور میرے باپ کا چھوڑا ہوا مال اس کے پاس ہے، وہ دیتا نہیں، میں پریشان، میرے پاس پہننے کو کپڑے تک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور جا کر ابو جہل کے گھر پہ پہنچے اور اس کو بلایا۔ ابو جہل آیا اور نکل کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ کا خیر مقدم کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کا مال اس کو دے دو۔ ابو جہل نے لا کر اس کو دے دیا۔ قریش نے جو یہ سارا تماشا دیکھا تو وہ سخت حیران کہ بھئی یہ کیا، ابو جہل کے پاس پہنچے اور جا کر کہا بدبخت تو بھی بددین ہو گیا، تو نے بھی دین چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ قسم ہے خدا کی ایسا نہیں، میں اپنے دین پر ہوں۔ پھر تو نے محمد کے کہنے سے سامان دے دیا جبکہ بچے کے کہنے سے نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، میں جس وقت آئے تھے وہ میرے پاس محمد، ان کے دو طرف ایسے ہتھیار تھے کہ میں نے یہ یقین کر لیا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ میرے بدن کے اندر گھس جائیں گے۔ تو یہ واقعہ مفسرین اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص جو یتیموں کو دھکا دے۔ تو یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن معاشرے کے اندر یہ ظلم ایک عام تھا، حالانکہ اس کو ظلم سمجھتے تھے۔ تو یہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں اکساتے ہیں وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور فرمایا بربادی ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ جو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھول کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ ہے لفظی ترجمہ۔ پہلے تو یہ بتلا دوں کہ یہاں اس آیت کے معنی بھول کرنے کے کیا ہیں۔ ایک ہے نماز کے اندر بھول ہونا، ہم جیسے لوگ تو رات دن بھولتے رہتے ہیں، بلکہ یاد ہی کہاں آتا ہے۔ نماز کی نیت باندھی اور ساری دنیا کی سیر شروع ہو گئی۔ یہ تو میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میری تو حالت یہی ہے کہ نماز کی نیت باندھی اور چلی اور سیر ہوئی، ساری دنیا کی سیر اور ساری دنیا کے حالات اور معاملات جو یاد بھی نہیں آتے وہ بھی سب نماز میں آ جاتے ہیں۔ ایک ہے نماز کے اندر کی بھول، بے شک وہ اچھی چیز نہیں، مگر یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر اس کا تذکرہ ہوتا تو فرمایا جاتا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فی کا لفظ آتا، جو اپنی نمازوں کے اندر بھولتے ہیں۔ تو نمازوں کے اندر بھولنا اس کا تو علاج رکھا ہے، اس کے لیے بربادی کے گویا خطاب اللہ کی طرف سے نہیں آنے اور اطلاع نہیں آنی چاہیے، اس کا علاج رکھا ہے۔ اور سجدہ سہو کو مستقل باب فقہ کے اندر موجود ہے کہ نماز کے اندر اگر بھول چوک ہو جائے اور غلطی ہو جائے سجدہ سہو کرو، نماز ہو جائے گی، اس کا علاج رکھا ہے۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ عن صلاتہم، جو نماز کے تعلق سے بھولیں اس طرح کرتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ وقت آیا چلا گیا، دل چاہا پڑھ لیا، نہیں دل چاہا نہیں پڑھا، وقت سے بے وقت کر کے پڑھ رہے ہیں۔ وقت کا جو اہتمام ہونا چاہیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی، وقت ہی تو سبب ہے اس کی فرضیت کا۔ اسی واسطے سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے
یعنی میں سوائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصولی طور پر تو وہ بھی اس کو مانتے ہیں، مگر دوسرے ائمہ سب کے اس طرف گئے ہیں کہ نماز کا وقت شروع ہونے کے ساتھ ہی جو ہے افضل ترین وقت نماز کی ادائیگی کا وہی ہے جس وقت نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، کیونکہ سبب فرضیت کا پایا گیا، اب دیر نہیں کرنا۔ خدا جانے انسان زندہ رہے کہ مر جائے، اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے مر گیا، نماز اس کے ذمہ رہ جائے گی۔ اس لیے تمام ائمہ کے نزدیک اول وقت نماز کا وہ افضل ترین وقت ہے اس وقت نماز کی ادائیگی کے لیے۔ اصولی طور پر حنفیہ اس کو مانتے ہیں، مگر وہ ان کے ہاں تو چونکہ بڑی عجیب حکمتیں بھی چلتی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور مصلحت اس سے بڑھ کر آ رہی ہو سامنے تو پھر وہ جو مصلحت جس وقت کے اندر اس مصلحت کی رعایت ہو رہی ہوگی پھر وہی وقت جو ہے افضل ہو جائے گا۔ مثلا ظہر کا وقت ہے، اصولی طور پر تو حنفیہ بھی مانتے ہیں اول وقت افضل وقت ہے نماز کا، لیکن کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں اگر دن کو 12 بجے جو بھی زوال کا وقت شروع ہوا اسی وقت لے جائیے، سخت گرمی میں لوگوں کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے اب جماعت کی کثرت جو ہے جو مطلوب ہے شریعت کو، اس کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں ظہر کو دیر کر کے پڑھنا جو ہے وہ افضل ہوا، اول وقت پڑھنا افضل نہیں۔ حنفیہ کی نظر اس پر گئی۔ اسی طرح سے فجر کا معاملہ ہے، تو شوافیہ کے ہاں اور دوسروں کے ہاں تو اول وقت کا ایک اصول ہے، لہذا جیسے ہی فجر ہوئی نماز کا افضل وقت شروع ہو گیا وہ پڑھ لیں گے۔ حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں نماز فجر کی نماز کے لیے مسجدوں کے اندر دیر ہو، کیوں؟ اسفار جس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ جماعت کی کثرت اور بڑا ہونا جماعت کا یہ شریعت کو مطلوب ہے، ورنہ جماعت رکھی نہ جاتی۔ کیا آدمی تنہا نہیں نماز پڑھ سکتا اللہ کی عبادت نہیں کر؟ جماعت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جماعت بڑی ہونی چاہیے۔ تو جماعت بڑی ہوگی تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نے جلدی پڑھ لی تو کوئی بیچارہ رات کو جاب کر کے آ رہا، مزدوری کر کے آ رہا، آنکھ کھلی کہ نہیں کھلی، دیر سے وقت کے اندر نماز پڑھ لی جائے تو بڑی سے بڑی جماعت ہونے کا امکان ہے، الا یہ کہ کوئی آنا ہی نہ چاہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اس پر نظر گئی تو میں نے کہا کہ اس پر کہہ رہا تھا کہ اکثر ائمہ کی جو نظر وہ گئی ہے کہ اول وقت افضل ہے، وہ اس لیے کہ سبب فرضیت کا جو ہے وہ وقت، تو جب سبب پایا گیا اب وقت گزر گیا، اب نماز کا کوئی اہتمام ہی نہیں۔ یہ ہے دراصل وہ غفلت جس کو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں گنڈے دار نماز پڑھنا۔ تو گنڈے دار نماز جو پڑھی جا رہی ہے یہ اس کے تعلق سے فرمایا بربادی ہو نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں کے تعلق سے وہ غفلت کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور پھر وہ نماز بھی کون سی؟ وہ بھی اللہ کی نہیں، دکھلاوے کی نماز۔ منافقین چونکہ اپنے کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے اندر ہیں، اس لیے مسجدوں میں بھی آتے تھے اور نمازوں میں شریک ہوتے تھے، مگر بس وہ ایک چابی تھی جو بھری ہوئی ہے، جیسے کہ وہ چل رہی ہو، بچوں کا کھیل جیسا ہوتا ہوگا، چابی بھر دیجئے اور وہ چلنا شروع ہو گیا۔ ٹھیک یہ نماز کی حرکت، ورنہ اللہ کے لیے نماز پڑھنی نہیں تھی، دکھلاوے کی نماز تھی۔ فرمایا جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور خست اور بخل اس انتہا کو پہنچ چکا کہ جو حقیر اور معمولی چیزیں ہیں وہ بھی کسی کو دینے کو تیار نہ ہو، جو استعمال کے لیے پڑوسی سے مانگ لیتا ہے، سیڑھی لے لی، چاقو لے لیا، کوئی آگ جلانے کی کوئی ماچس لے لی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ پڑوسی سے مانگ لیا کرتے ہیں، لیکن ان کی خست کی حالت یہ ہے بخل کی اور کنجوسی کی کہ وہ سامان بھی دینے کو تیار نہیں۔ تو اخلاقی گراوٹ یہ نماز نہیں پڑھتے اور مال نہیں خرچ کرتے، معمولی چیزیں دینے کو تیار نہیں، یہ ہے دین سے بے تعلقی کی وجہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس دین کو ماننے کا مطلب اعلیٰ اخلاق اور کردار اور اعلیٰ قسم کے جذبات اور دل کے اندر پیدا کرنا، یہ اس دین کی غرض ہے۔ بتاؤ تو پھر یہ دین غلط ہے؟ اس سے جو تم بدکتے ہو صحیح ہے؟ کیا یہی باتیں اختیار کرتے رہنا اور معاشرے کے اندر ایسے ہی لوگوں کا رہنا تم کو پسند ہے؟ یہ ایک سوال کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ آئندہ ہفتے